اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم انفارمیٹیو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 14 اگست کا دن یوم آزادی پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم ترین دن ہے، لیکن افسوس کہ اسی دن متحدہ عرب امارات نے عالم اسلام کے پیدائشی دشمن یعنی اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا باقاعدہ اعلان اور آغاز بھی کر دیا ہے۔ یہ بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور UAE کے ولی عہد شہزادہ محمد زید کے ایک مشترکہ بیان کی صورت میں سامنے آئی، جو کہ بلا شبہ اسرائیل کے لیے اس کام کے بعد سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اسی وجہ سے اس کے وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اس دن کو اپنا تاریخی دن کہا ہے، جبکہ دوسری جانب یہ کسی امت کے صدیوں کے گناہوں سے کم نہیں۔ یہ بات عربوں کی تباہی بن کر سامنے آئی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں خاص طور پر عرب قوم کی تباہی جو کہ انہوں نے اسرائیل کو بطور آزاد ریاست تسلیم کر لیا ہے، اسی بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی اپنے ہی چراغ کے تحت۔ امریکہ کی ثالثی نے متحدہ عرب امارات جو کہ اسرائیل کے وجود تک کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا تھا، اس نے تاریخ میں پہلی دفعہ اسے آزاد اور خود مختار ریاست تسلیم کرتے ہوئے نیتن یاہو کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، اور اپنے مشترکہ اعلامیے میں کہا ہے کہ یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ میں بحالی اور امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا، جبکہ یہ مزاحیہ شرط بھی اس معاہدے کا حصہ ہے کہ اسرائیل اردن کے مغربی علاقے جن کو نگلنے کے لیے بےتاب ہے تاہم فی الحال خاموشی اختیار کرے گا۔ لیکن اس معاہدے میں بدقسمتی سے نہ ہی فلسطینی مسلمانوں کے حقوق کی بات کی گئی اور نہ ہی کہیں بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی حرمت کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ یہ خبر انٹرنیٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں UAE کے امریکہ میں موجود سفیر نے یہ بیان دیا ہے کہ اس معاہدے سے خطے میں کشیدگی کم ہوگی، جس کے بعد دونوں ممالک کے وفود ایک دوسرے کے ملک میں دورہ کریں گے، بلکہ کئی معاہدے بھی ہوں گے جن میں باہمی طور پر سرمایہ کاری، سیاحت اور براہ راست پروازیں یعنی UAE کے مسلمانوں کو مسجد اقصی میں جانے کی اجازت ملے گی۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے دشمنان اسلام کے ایجنٹ کھلے عام عرب ممالک میں اپنے کارنامے سر انجام دیں گے۔ بس یہ ہی نہیں بلکہ مواصلات یعنی ٹیلی کمیونیکیشن، انٹرنیٹ اور سیکیورٹی کے معاہدوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ یعنی اب ہر بوزے کی حفاظت کے لیے گیدڑ پر اعتماد کی روایت قائم کی جا رہی ہے، جبکہ ٹیکنالوجی اور صحت کے میدان میں باہمی تعاون کے معاہدوں کے ساتھ ساتھ باہمی ثقافت کو فروغ دینے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ اور جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جنوری 2020 میں سعودیہ عرب پہلے ہی اسرائیلی شہریوں کو اپنے ملک آنے کی اجازت دے چکا ہے، جس کے مطابق یہودی وہاں اپنے کاروبار اور سیاحت کے لیے سرزمین سعود کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود، وفا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من میں تم ہو۔ بجلیاں جس میں ہوں اسودہ ہر من تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ ہونی کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو کہ جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ گویا اب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی باقی ہے جس کے پاسپورٹ پر واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ سوائے اسرائیل کے پوری دنیا کے لیے کارآمد ہے۔ ناظرین، اس بات پر نظر ثانی کرتے ہیں کہ عرب دنیا اب پورے وجود کے ساتھ یہودیوں کی گود میں پناہ لینے کے لیے آمادہ ہو چکی ہے، بلکہ خود سعودیہ عرب، جس نے اگرچہ ابھی کھل کر اسرائیل کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیا، لیکن وہ بھی نہ صرف یہودیوں کے لیے اپنی سرحدیں کھول چکا ہے بلکہ ایران کے خلاف اس کا اتحادی بھی بن چکا ہے۔ اسرائیل اپنے راستے کی تمام دیواروں کو گرا کر اب مسلمانوں کو تباہ کرنے کی پوری تیاری کر چکا ہے، جس کے بعد نہ صرف فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام آسان تر ہوگا بلکہ مسجد اقصی کی شہادت اور تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر اب زیادہ دور نظر نہیں آتی۔ لیکن اس کے باوجود امید کی ایک کرن پاکستان کی صورت میں اب بھی موجود ہے، اور یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہی وہ خطہ ہے جہاں سے ایسا لشکر اسلامی نکلے گا جو عربوں سے زیادہ بہتر شاہ سواروں پر مشتمل ہوگا، اور اس کے پاس اپنے عہد کے بہترین ہتھیار موجود ہوں گے۔ اور اب یہ بات زیادہ یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کا قیام جو کہ 20ویں صدی کا ایک معجزہ تھا، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت خداوندی پوشیدہ تھی۔
جس کے اثرات اب وقت کے ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ اور ذرا غور کیجئے گا کہ اس تازہ ترین بے وقار معاہدے کے لیے آج 14 اگست کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔